فاطمہ کا بیٹا تھا، وہ فاطمہ جس کے بارے میں نبی فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ کے جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، وہ فاطمہ الزہرا جس نے جب اپنے بیٹے کی پرورش کی تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ، جب روٹی کھلایا تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ، جب روٹی پکایا تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ، اور جب سلایا تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ، یہاں تک کہ امام حسین کے اندر قرآن اس طرح سے رچ اور بس گیا کہ نبی نے جیسے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میدان حشر میں میرا حسین اور قرآن ایک ساتھ مجھ سے ملاقات کریں گے، تو امام حسین کے اندر قرآن اس قدر بس چکا تھا کہ امام حسین قرآن کی عظمت کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں اپنے گردن کو کٹانا گوارا کیا، لیکن قرآن کی عظمت کو بچا لیا۔ شاعر کہتا ہے یہ حسن دل نشین یہ روح جانانہ محمد کا، یہ حسن دل نشین یہ روح جانانہ محمد کا، ہمارا ذکر کیا عالم ہے دیوانہ محمد کا۔ اور ادب سے چوم لیتے ہیں فرشتے میرے ہونٹوں کو، ادب سے چوم لیتے ہیں فرشتے میرے ہونٹوں کو، زبان شوق جب کہتی ہے افسانہ محمد کا۔ اب گناہگاروں چلو رحمت سے جھولیاں بھر لو، گناہگاروں چلو رحمت سے جھولیاں بھر لو، ازل سے عام ہے لطف کریمانہ محمد کا۔ اور گھٹائیں رحمتوں کی جھونکتی ہیں سبز گنبد کے پر، گھٹائیں رحمتوں کی جھونکتی ہیں سبز گنبد پر، شراب معرفت پیتا ہے مستانہ محمد کا، شراب معرفت پیتا ہے مستانہ محمد کا۔ شکریہ۔ شعر پر غور کریں، آواز پر توجہ نہ دیں، آپ کو اچھا لگے گا، بس دو چار شعر میں نثر میں بول کر گزر جاؤں گا، اس کے بعد آپ بہترین خطاب کو سماعت فرمائیں گے۔ تو گھٹائیں رحمت کی جھونکتی ہے سبز گنبد پر، شراب معرفت پیتا ہے مستانہ محمد کا، اور مچلتی ہے سنہری جالیوں کی آرزو دل میں۔ تڑپ کے بولیے سبحان اللہ۔ مچلتی ہے سنہری جالیوں کی آرزو دل میں، مچلتی ہے سنہری جالیوں کی آرزو دل میں، جب کوئی حاجی سناتا ہے افسانہ محمد کا، جب کوئی حاجی سناتا ہے افسانہ محمد کا۔ اور یہی ہے آرزو میری، یہی دل کی تمنا ہے، یہی ہے آرزو میری، یہی دل کی تمنا ہے۔ اللہ کرے سب کی یہی تمنا ہو، کہہ دیجئے آمین۔ یہی ہے آرزو میری، یہی دل کی تمنا ہے، یہی ہے آرزو میری، یہی دل کی تمنا ہے، یہی ہے آرزو میری، یہی دل کی تمنا ہے کہ دکھلا دے خدا، کہ دکھلا دے خدا ایک بار کاشانہ محمد کا۔ نعرہ تکبیر، خدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دیار مصطفیٰ، دیار مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک عاشق رسول کیا تمنا کرتا ہے؟ تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں۔ اب پھر نہ بولو گے، تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو۔ تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں، نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو۔ اور یا رب میری موت کا جب دن قریب ہو، یا رب میری موت کا جب دن قریب ہو، آنکھوں کے عین سامنے روضہ حبیب ہو، آنکھوں کے عین سامنے روضہ حبیب ہو، اور روح نکلے جس وقت میرے جسم سے، روح نکلے جس وقت میرے جسم سے، اس وقت
کلمہ طیب پڑھنا نصیب ہو، کلمہ طیب پڑھنا نصیب ہو۔ حضرات یہ محفل امام حسین کی محفل ہے، امام حسین کو مجبور نہ سمجھنا، امام حسین کی ذات وہ ذات تھی، اگر امام حسین آواز دے دیتے تو سمندر جو ہے قریب آ جاتا، اسی لیے شاعر کہتا ہے آواز دے تو ساقی آواز دے ساقی کوثر پر کو بدل دے، آواز دے ساقی کوثر کو تو ساقی کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، اور یہ تو صبر حسین تھا، ورنہ یہ تو صبر حسین تھا، ورنہ حسین یہ تو صبر حسین تھا، ورنہ حسین آواز دے تو خیمے کے اندر سمندر نکل پڑے، ورنہ حسین آواز دے تو خیمے کے اندر سمندر نکل پڑے۔ اور ایک شاعر نے یہ بھی کہا ہے فلک کے گود سے ساون مچل کے آ جاتا، فلک کی گود سے ساون مچل کے آ جاتا۔ امام حسین کا مقصد جو تھا نا وہ صرف اپنے رب کو راضی کرنا تھا، وہ اللہ کی رضا پر اپنی گردن کو کٹائے ہیں، وہ اسلام کے دین کو مذہب اسلام کو بچانے کے لیے اپنی گردن کو کٹایا ہے، دین کو بچانے کے لیے اپنے گردن کو کٹایا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا کے لیے گردن کٹایا ہے۔ ورنہ امام حسین کا پاور وہ پاور تھا کہ فلک کی گود سے ساون مچل کے آ جاتا، فلک کی گود سے ساون مچل کے آ جاتا، سلگتی ریت سے زمزم نکل کے آ جاتا۔ میرے حسین اگر زمین پہ انگلی رکھ دیتے، میرے حسین اگر زمین پہ انگلی رکھ دیتے، قسم خدا کی سمندر بھی چل کے آ جاتا۔